کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں سفر کا مہینہ جب ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی یہ تو مصیبتوں کا اور بلاؤں کا مہینہ ہے، تو سفر کے مہینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو پھر بلا ہوا نا، وہ بھی مصیبت ہوا۔ سب جھوٹے عقیدے ہیں، سب مہینے اللہ کے ہیں، نہ کوئی منحوس ہے۔ ہاں برکت والے مہینے ہیں، جیسے رمضان ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیالی العشر ہے، لیکن کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ عورت کو اپنے خاوند کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اور مرد کو بھی اپنے بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دونوں اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے احتیاط کیا کرے، کوئی بے فائدہ بات نہ کیا کرے۔ ایک عورت کو 3 مہینے کا حمل تھا اور وہ عمرے کے لیے چل پڑی، تو راستے میں اس کا حمل جو ہے وہ گر گیا، اسقاط ہو گیا۔ تو اب وہ کتنے دنوں کے بعد عمرہ کرے گی؟ میری بیٹی اسقاط ہو یا ویسے صحیح بچہ اپنے وقت پہ پیدا ہو، جب خون بند ہو جائے تم پاک، چاہے وہ 1 دن کے بعد بند ہو، 2 دن کے بعد بند ہو، 3 دن کے بعد بند ہو، جب بند ہو جائے تسلی کر لیں، اس کے بعد غسل کریں، نماز پڑھیں، عمرہ کریں، سب کچھ کر سکیں۔ یہ جو ہمارے ملکوں میں ایک بات مشہور ہے جی کہ 40 دن تک انتظار کرے پھر چلہ نہائے گی، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ وہ تو حکم یہ ہے فقہا کا کہ اگر خون بند نہیں ہو رہا تو اس کی حد ہے کہ ہم 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو اب استحاضہ ہے، وہ چاہے خون آتا رہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، ورنہ اس کے پاکی کے لیے کوئی شرط نہیں کہ 40 دن 2 دن کے بعد۔ آج کل جیسے ہسپتالوں میں ڈاکٹر وغیرہ جو ہے، میڈیکل چونکہ بڑا ایڈوانس ہے، وہ فوراً ولادت کے بعد انجیکشن دے دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں خون بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہے، لیکن تسلی کیا کریں۔ دیکھیں نا، ہمارا دین اتنا کامل دین ہے، دین اسلام جو ہے وہ اتنا کامل دین ہے، اور میرے مدنی اتنے سراپا رحمت ہیں کہ انہوں نے امت کو ہر مسئلہ سمجھایا ہے کہ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے بدن کے اندر کپاس رکھے، اور پھر تسلی کرے کہ کپاس پہ کوئی دھبا داغ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، نہیں لگتا تو اب پاک ہو گئی۔ کسی عورت کو کسی مرد سے پیار ہو جائے تو گناہ، بالکل گناہ ہے۔ شادی کہاں، شادی کر سکتی ہے، نکاح کر لو پھر پیار کرتی رہو۔ نکاح سے پہلے جو پیار ہوتے ہیں نا وہ طوائفیں کرتی ہیں، شریف عورتیں نہیں کرتی۔ یہودی لڑکی سے اور عیسائی لڑکی سے شادی بالکل جائز ہے، لیکن مسلمان لڑکیاں نہ ہوں تو۔ مسلمان گھر میں بیٹھی رہیں اور تم یہودیوں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، وہ تمہیں یہودی نہ بنا سکیں، تمہاری آنے والی نسل کو ضرور بنائیں گے۔ اللہ کے نبی کا بھی سایہ تھا، اللہ کے نبی انسان ہیں، وہ اولد آدم ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، وہ نور، جن سے نور سے تو نہیں، تو بشر ہیں۔ قل انما انا بشر، جب حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کسی ایسی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو حضور نے مجھے پاؤں سے ہلا کے فرمایا کہ یہ اس طرح لیٹنا جو ہے یہ جہنمیوں کا انداز ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، اللہ عالم، تم نے کہیں پڑھی ہے تو کم سے کم وہ حدیث تو لکھو نا کس کتاب میں ہے۔ ایسے تو نہیں نا بس کہہ دیا کہ ہاں جی کوئی ایسی حدیث کا کیا مطلب۔ ہاں ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ داہنی طرح ہاتھ پہ، داہنی کروٹ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین۔ حضور پاک بھی جب لیٹتے نا تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور دائنی ہاتھ پہ لیٹتے تھے۔
اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ سنت الغافلین ہے، یہ غافل لوگوں کا طریقہ ہے، اور سیدھا لیٹنا جو ہے یہ متفکرین کی علامت ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور الٹا لیٹنا جو ہے یہ فاسقوں کی علامت ہے، جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا لیٹتے ہیں۔ یہ تو ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ کسی نے منت مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ خیرات کروں گا، تو کام ہونے کے بعد کرے، پہلے کیوں کرے؟ ویسے منت ماننے سے فائدہ شیدہ کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ منت ماننے سے اتنا ضرور ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، کہ پہلے تو خیرات کرتا نہ کرتا، منت مان کے پھنس گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا يسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم یسر امورنا فرج ہمومنا اقض عنا دیوننا، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود و ہنود کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔